ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اونٹ اور اس کی ماں ایک چڑیا گھر میں زو میں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹ کے بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں یہ ہماری کمر پہ کوہان ایک کبڑ جو بنا ہوتا ہے یہ کیوں ہے؟ یاد رکھیں کبڑ یا کوہان وہ چیز ہوتی جو اونٹ کی کمر پر ایک ابھرا ہوا موٹا سا بنا ہوتا ہے۔ اونٹ کی ماں نے جواب دیا میرا پتر ہم ریگستان کے جانور ہیں، جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہم کبڑ میں اس کوہان میں پانی کو سٹور کر لیتے ہیں تاکہ کم پانی میں بھی زیادہ دیر تک ہم سروائیو کر سکیں۔ پھر اونٹ کے بچے نے ایک اور سوال داغ دیا ماں سے کہ ماں یہ بتائیں ہمارے پاؤں اتنے لمبے اور پنجے اتنے گول کیوں ہوتے ہیں؟ تو اونٹ کی ماں نے جواب دیا میرا پتر یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ریگستان میں آسانی سے چل سکیں۔ کچھ دیر کے لیے اونٹ کا بچہ خاموش ہو گیا اور پھر اس نے اپنی ماں سے ایک اور سوال کیا کہ ہماری آنکھوں کی پلکیں اتنی لمبی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی ماں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا ہماری پلکیں اتنی موٹی اور لمبی اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جب تیز ہوا چل رہی ہو تو ہمیں ریگستان کی اڑتی ہوئی مٹی سے بچا سکیں۔ بچہ خاموشی سے کچھ دیر سوچنے لگا اور پھر اپنی ماں کو ایک ایسی بات بولتا ہے جسے سن کر اونٹنی کی سوچ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ بات سننے کے بعد آپ کی دماغ کی کھڑکیاں بھی کھل جائیں گی۔ بچہ کہتا ہے اگر یہ کبڑ کوہان اور یہ ہمڑ جو ہے اس لیے تاکہ ہم کم پانی میں بھی گزارا کر سکیں، پیر ہمارے اور پاؤں اور پنجے گول ریت پہ چلنے کے لیے ہیں، آنکھوں کی پلکیں موٹی اور لمبی اس لیے ہیں کہ ہم اڑتی ہوئی ریگستانی مٹی سے بچ سکیں۔ جب ہمارا جسم ریگستانوں میں رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، ہماری طاقت اس ریگستان سے لڑنے کے لیے ہے، تو ماما یہ بتائیں ہم اس چڑیا گھر اس زو میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوستو یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات اپنی اسٹرینتھ کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کا ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ ہم وہاں فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کے لیے ہم ڈیزائن ہی نہیں کیے گئے ہوتے، ہم پیدا ہی نہیں کیے گئے ہوتے۔ اس لیے یاد رکھیے میرے دوستو ہم زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے، کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے، کیونکہ ہماری ساری زندگی اس جگہ میں فٹ ان ہونے کی ہم کوشش میں گزر جاتی ہے ہماری۔ اس کہانی سے سبق سیکھتے ہوئے آپ کو بھی وہی کرنا چاہیے جو آپ کی طاقت، پاور، اسٹرینتھ ہے۔ اگر آپ کو بولنا اچھا آتا ہے میری طرح تو آپ وہ کام کریں جس میں آپ کو بولنا پڑے، جیسے کنٹینٹ کریشن، وائس اوور، ویڈیو ڈبنگ کرنا شروع کر دیں، ریڈیو میں کام کرنا شروع کر دیں اور یوٹیوب چینل بنانا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی لک اچھی ہے تو وہ کرو جس میں آپ کی لک چاہیے، جیسے فوٹوگرافی، ماڈلنگ وغیرہ۔ اور اگر آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں تو سیلز کی فیلڈ میں آئیے، اس طرح کا کام کرو۔ اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے، لکھنے میں اچھے ہو تو لکھنے والا کام کرو، اسکرپٹ رائٹر بن جاؤ، بک رائٹر بن جاؤ۔ لینگویج آپ کی اچھی ہے تو لینگویج والا ہی کام کریں، اینکر بن جائیں، کلاسز آن لائن پڑھانا شروع کر دیں۔ یعنی کہ آپ جس کام میں اچھے ہو آپ کو وہی کام کرنا چاہیے۔ اپنی اسٹرینتھ کا، طاقت، پاور کا غلط استعمال مت ہونے دو۔ اس کے لیے اگر آپ کو اپنی فیملی اور معاشرے سے بغاوت بھی کیوں نہ کرنی پڑے، پازیٹیولی آپ ان کو سمجھا کے وہ کام کرو، لیکن اپنے ٹیلنٹ کو ضائع مت ہونے دو۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔